بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال المصنف رحمه الله وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء كما حملت إلا عليها في الصفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وضعف في غيره وإعراب سوى وسوى النصب على الظرف على الأصح. اور لفظ غیر صفت ہے، اور لفظ غیر اصل میں صفت ہے. حملت علی الا فی الاستثناء، وہ استثناء کے معنی میں کلمہ الا پر محمول کیا گیا ہے. کما حملت الا علیہا فی الصفۃ، جس طرح کلمہ الا کلمہ غیر پر محمول کیا گیا ہے صفت کے معنی میں، جبکہ کلمہ الا ایسی جمع کے بعد آنے والا ہو جو نکرہ غیر محصور ہو استثناء کے دشوار ہونے کی وجہ سے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم برم ہو جاتے. وضعف فی غیرہ، اور الا کو غیر صفتی پر محمول کرنا جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں ضعیف ہے. وضعف فی غیرہ، اور الا کو غیر صفتی پر محمول کرنا اس کے علاوہ میں ضعیف ہے. کس کے علاوہ میں؟ جمع منکور غیر محصور کے علاوہ ضعیف ہے، یعنی کمزور مذہب ہے. وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ، اور لفظ سوا اور سوا کا اعراب نصب ہے ظرف ہونے کی بنا پر صحیح ترین قول کے مطابق. طلبہ عزیز، یہاں سے صاحب کتاب غیر اور الا کے اصل معنی اور اس کے مجازی معنی کو بیان کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ لفظ غیر میں اصل یہ ہے کہ وہ صفت واقع ہو، یعنی لفظ غیر میں اصل صفت کی معنی ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس میں غیر ذی زرع مرکب اضافی ہو کر وادن کی صفت ہے. اسی طریقے سے جاءنی رجل غیر زید، میرے پاس ایک آدمی آیا جو زید کا غیر ہے، اس میں بھی غیر مرکب اضافی ہو کر رجل کی صفت ہے. اور کلام عرب میں غیر صفت ہی کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ غیر کو الا پر محمول کر کے استثناء کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ مستثنیٰ کے اعراب کی چاروں قسموں میں سے چوتھی قسم جر کی مثالوں میں غیر کو الا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اس طرح خود لفظ غیر کا جو اعراب بیان کیا گیا اس کے لیے جو مثالیں پیش کی گئی تو ان سب مثالوں میں لفظ غیر کو الا کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو لفظ غیر اصل صفت کے لیے، لیکن کبھی الا کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی لفظ الا اصل میں یہ استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو غیر پر محمول کرتے ہوئے، لفظ غیر پر محمول کرتے ہوئے صفت کے لیے استعمال کرتے ہیں.
اب لفظ الا کو غیر پر محمول کرتے ہوئے صفت کے لیے استعمال کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمہ جمع ہو، دوسرا ہے کہ نکرہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نکرہ غیر محصور ہو، یعنی اس کے افراد شمار کیے ہوئے نہ ہوں۔ اور چونکہ ان شرائط کے ساتھ استثناء متعذر ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اس لیے الا کو غیر صفت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک مثال ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہاں الا بمعنی غیر ہے، کیونکہ الا آلہۃ کے بعد واقع ہے، اور آلہۃ جمع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور نکرہ غیر محصور ہے۔ اب الا غیر کے معنی میں ہے استثناء کے متعذر ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استثناء یہاں پر نہ تو متصل ہو سکتا ہے نہ منقطع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں داخل ہونا یقینی ہوتا ہے، اور مستثنیٰ منقطع میں مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ سے خارج ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اور اس مثال میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس میں اللہ کا جو استثناء کیا گیا ہے تو آلہۃ میں داخل ہونا اور نہ ہونا دونوں امر غیر یقینی ہیں، تو نہ جب امر غیر یقینی ہے تو نہ متصل ہوگا، نہ دخول یقینی ہے تو متصل ہوگا، نہ خروج یقینی ہے کہ منقطع ہوگا، تو نہ متصل ہوگا نہ منقطع ہوگا، تو لا محالہ الا اللہ غیر اللہ کے معنی میں ہوگا۔ نیز اگر یہاں الا کو استثناء کے لیے لیا جائے تو جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ اللہ کو مستثنیٰ متصل مانیں گے یا منقطع، اور یہ دونوں صحیح نہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو مستثنیٰ متصل مانے تو آلہۃن سے معبودان برحق مراد ہوں گے، کیونکہ مستثنیٰ متصل کا مستثنیٰ منہ میں دخول یقینی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ آلہۃن سے معبودان برحق مراد ہو، اور یہ باطل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کے علاوہ دیگر معبودان کا برحق ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر مستثنیٰ منقطع مانے تو آلہۃن سے معبودان باطلہ مراد ہوں گے، کیونکہ مستثنیٰ منقطع کا مستثنیٰ منہ سے خروج یقینی ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ آلہۃن سے معبودان باطلہ مراد ہو، اور یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی، اور معبودان باطلہ کی نفی سے معبودان برحق کی نفی لازم نہیں آتی، تو اس میں بھی معبودان باطلہ کا برحق ہونا یا معبودان دوسرے معبود کا اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا برحق ہونے کا شبہ ہوتا ہے، لہذا مستثنیٰ منقطع بھی نہیں مان سکتے۔ تو الغرض یہاں الا کو استثناء کے معنی میں لیا جائے تو توحید ثابت نہ ہو سکے گی، لہذا الا کو استثناء کے معنی میں نہ لیتے ہوئے صفت کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو الا اللہ یہ غیر اللہ کے معنی میں ہوگا، اور عبارت اس طرح ہوگی لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، غیر اللہ مرکب اضافی ہو کر آلہۃ کی صفت ہوگا، اور آیت کا مطلب ہوگا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو دونوں برہم برہم ہو جاتے، اور زمین و آسمان کا درم برہم نہ ہونا مشاہدے سے ثابت ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے، جیسے جانی رجال الا زید، اس مثال میں الا بمعنی غیر ہے، کیونکہ
اس میں رجال جمع ہے، نکرہ بھی ہے اور غیر محصور ہے، تینوں شرطیں، جمع بھی ہے، رجال نکرہ بھی ہے اور غیر محصور ہے۔ اور اس جگہ استثناء متعذر ہے کیونکہ زید مستثنیٰ کا نہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہونا یقینی ہے اور نہ خارج ہونا یقینی ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ زید جماعت رجال میں داخل ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ داخل نہ ہو۔ لہذا اس جگہ استثناء کی دونوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم مراد لینا متعذر ہے۔ اس کے برخلاف جاءنی الرجال الا زیدا، الرجال، اس میں الرجال معرب بلام ہونے کی وجہ سے سب مردوں کو شامل ہے، پر زید بھی یقیناً اس میں داخل ہو گیا تو یہ مستثنیٰ متصل ہوگا۔ تو مصنف نے جو قید لگائی ہے جمع منکور غیر محصور، اسی لیے لگائی ہے کہ جہاں جمع محصور ہو، جس کے افراد متعین ہو، تو وہاں پر استثناء جائز ہوتا ہے۔ آگے مصنف نے کہا وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا، خود لفظ سوا اور سوا پر کیا اعراب ہوگا اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو کہا تھا غیر کے اعراب کے بیان میں کہ مصنف نے ادات استثناء اور حروف استثناء میں سے صرف غیر کا اعراب ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے حروف استثناء کو ذکر نہیں کیا، انہیں ان کا اعراب بیان نہیں کیا۔ تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اکثر تو حروف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، کچھ فعل ہے تو وہ فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، اور لا یکونو جو تھا تو فعل مضارع اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے عامل کے آنے سے۔ اور سوا اور سوا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ لازم النصب ہے، یعنی ان پر ہمیشہ نصب آتا ہے۔ تو مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ خود لفظ سوا اور سوا پر ظرف ہونے کی وجہ سے نصب آئے گا، کیونکہ یہ دونوں لفظ مکان کے معنی میں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے جاءنی القوم سوا زید سوا زید، یہ اصل میں مکان زید کے معنی میں، جاءنی القوم مکان زید، میرے پاس قوم آئی زید کی جگہ۔ اور ان دونوں کا منصوب ہونا اصح قول کی بنا پر ہے، یعنی امام سبوی کا اور جمہور علماء نحات کا یہ مذہب ہے۔ گویا سوا اور سوا ان کے نزدیک لازم الظرفیت ہے، اور اصح قول کی بنا پر کہا تو پتہ چلا کہ غیر اصح قول بھی ہے، اور وہ کوفی لوگوں کا مذہب ہے کہ وہ ظرفیت سے الگ کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں، کہ سوا اور سوا کو ظرفیت کے لیے نہیں مانتے، اور وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر رفع نصب جر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں غیر کی طرح۔ جس طرح لفظ غیر پر اعراب جاری ہوتا ہے اس طرح سوا اور سوا پر بھی اعراب جاری کر سکتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یعنی کوفیین کے نزدیک یہ لازم الظرفیت نہیں ہے، لہذا اس کا منصوب ہونا ضروری نہیں، بلکہ رفع نصب جر تینوں آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم پھر عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ وغیر صفت حملت علی الا فی الاستثناء، اور لفظ غیر اصل میں صفت ہے اور وہ استثناء کے معنی میں کلمہ الا پر محمول کیا گیا ہے۔ کما حملت الا علیہا فی الصفتی، جس طرح کلمہ الا کلمہ غیر پر محمول کیا گیا ہے صفت کے معنی میں۔ اذا كانت تابعة لجمع منکور غیر محصور، جبکہ کلمہ الا ایسی جمع کے بعد آنے والا ہو جو نکرہ غیر محصور ہو، استثناء کے دشوار ہونے کے لیے، تعذر الاستثناء، استثناء کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ مثل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ وضعف فی غیرہ، اور اللہ کو غیر صفتی پر محمول کرنا
اس کے علاوہ میں ضعیف ہے، اس کے علاوہ میں کس کے علاوہ میں؟ جمع منکور غیر محصور کے علاوہ میں ضعیف ہے، یعنی ضعیف کمزور مذہب ہے۔ اور لفظ سوا اور سوا کا اعراب نصب ہے ظرف ہونے کی بنا پر صحیح ترین قول کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔